اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو پھر اس کورس میں جس میں ہم جو ہے نا پڑھ رہے ہیں عربک اور قرآن کی زبان کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ نیا لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پچھلے جو لیکچر ہوتا ہے اس کا ریکیپ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا ذہن تازہ ہو جائے۔ تو ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے لیسن نمبر 20 ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، 20 لیسن، جس میں جملہ اسمیہ میں معروف بن لام بطور مبتدا آیا تھا۔ اب آپ کو یاد ہے معروف بن لام جو ہے نا وہ الف لام لگا کے کسی بھی اسم کو ہم خاص کر لیتے ہیں، اس کو ہم معروف بن لام کہتے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جب ہم مبتدا کی جگہ پہ لیں گے، اور مبتدا کیا ہے آج اس پہ تھوڑا پڑھتے ہیں، تھوڑا اس کا ڈیٹیل میں جو ہے نا ریویو، تھوڑا بریفلی، سو ناٹ ڈیٹیل بٹ بریفلی ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے سبجیکٹ کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس سبجیکٹ کو ہم تھوڑا ریفریش کر لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کی اجزاء کیا ہیں۔ حامد سچا ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، بالکل ایک اس کا ایک مطلب نکل رہا ہے، تو ایک پورا جملہ ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ جملہ تام بھی کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مبتدا ہوتا ہے، مبتدا وہ ہے جس سے جملے کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، جسے سبجیکٹ انگریزی میں کہتے ہیں نا، سبجیکٹ۔ سچا ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو اجزاء یہ ہوا کہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے گا، جملہ اسمیہ۔ اب یہاں پہ حامد سچا ہے، اس میں مبتدا اور خبر، اب مبتدا کی حامد میں عربی کیا ہوگی، حامدن صادقن، اس کی خبر آ گئی، اس کا مطلب ہوا حامد سچا ہے۔ اب مبتدا اور خبر کے اصول تھوڑے ہم یہ ریپیٹ کر لیں، کہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، تو ابھی بھی یہ ریپیٹ کریں گے تاکہ آگے ہمیں کام آ جائے۔ نمبر 1، 4 چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے، ہمیشہ ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے لے کے، کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا اسم کے چاروں پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے وہ چیزیں بنیں گی۔ تو وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر عموماً نکرہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ وسعت میں جیسے حامدن معرفہ ہے، صادقن یہ نکرہ ہے۔ اعراب دونوں کے مرفوع ہوں گے، یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا دونوں میں حامدن صادقن یہ دونوں مرفوع حالت میں ہیں اعراب کے حساب سے۔ جنس دونوں کی ایک جیسی، مطلب جنس میں مطابقت ہوگی، عدد میں بھی ایک جیسی مطلب مطابقت ہوگی، تو یہ ہمیں ضرور اس کو ایک مرتبہ دیکھنا تھا۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ میں معروف باللہ بطور مبتدا کیسے لے کے آئے، لڑکا سچا ہے۔ اب یہ کوئی خاص لڑکا ہے، تو جب کوئی خاص لڑکے کی بات کہیں گے تو الولد صالح آئے گا، الولد صالح۔ اب آدمی سچا، الرجل صالح۔ استاد کھڑا ہے، الاستاذ قائم۔ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، الکرسی مکسور۔ پانی ٹھنڈا ہے، الماء بارد۔ چائے گرم ہے، القہوۃ حارۃ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الف لام دینے کے بعد اب اس کی جو مطلب ہے وہ لڑکا سچا ہے، اس کو ہم جو ہے نا، اب لڑکا ہے ظاہر سی بات ہے، اس میں ہم اگر خالی ولد دے دیں گے تو ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہو جائے گا ہمارا، جب جملہ اسمیہ میں نہیں بنے گا، اس لیے نہیں بنے گا کہ لڑکا اگر ولدو ہوگا، ولدن ہوگا، تو وہ ولدن تو دوسرے جو اسم کے پہلو ہوں گے اس میں تو وہ پرفیکٹ آئے گا، مطلب مرفوع بھی ہوگا، اور وہ واحد جمع واحد، اور اس میں عدد اور واحد مذکر مؤنث دونوں میں جنس میں اس کی مطابقت ہوگی۔ لیکن ایک پہلو میں مسئلہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معرفہ اور نکرہ مل کے، جیسے مبتدا اور خبر ہے تو معرفہ اور نکرہ مل کے جملہ اسمیہ بنے گا۔ تو الولد صالح جو ہے یہ ایکچولی پورا جملہ بن گیا، لڑکا سچا ہے۔ اب الولد ظاہر سی بات ہے، میں کسی لڑکے کی بات کر رہا ہوں تو وہ خاص لڑکا ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر میں کہہ دوں حامدن صالح تو کلیئر بات ہوئی، حامد کو ڈائریکٹ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ لڑکا سچا ہے تو الولد صالح۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی۔ یہ پچھلی لیکچر میں نے یہ ڈیٹیل میں کیا ہے، اگر آپ کو اس کو پھر بھی سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ریکیپ چل رہا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں تو پچھلے سبق کی لنک جو ہے نا وہ آپ چینل میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پچھلا سبق نمبر 20۔ تو یہاں پہ اگر مبتدا غیر فاعل عاقل کی جمع ہے، ایک اور چیز جو ضروری تھی وہ یہ، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر ہمیشہ واحد مؤنث آئے گی۔ یاد ہوگا آپ کو جب ہم
جو مبتدا جب بھی ہم جمع میں لے کے آئیں گے، لیکن غیر عاقل کی جمع. عاقل کیا ہے، غیر عاقل کیا ہے؟ عاقل وہ جو عقل والی چیز ہو، غیر عاقل وہ جس میں عقل نہ ہو. تو یہاں پہ الکتابو جو ہے نا وہ غیر عاقل ہے، اس کو عقل نہیں ہے، تو اس کا نہیں ہے تو اس کا جدید دن نہیں ہوگا، جدیدتن ہوگا، کیونکہ یہ واحد مونس آئے گی اس کی ہمیشہ. تو یہ ایک رول ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. کلمیں پرانی ہیں، الاقلام قدیمتن، دروازے کھلے ہیں، الابواب مفتوحتن. تو یہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے. زیادہ اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، آپ پیچھے چلے جائیں اور سبق نمبر 20 کا پورا جو لیکچر ہے وہ سنیں، انشاءاللہ یہ آپ کا پکا ہو جائے گا. چلیں اب اپنی لیسن نمبر 21 کی طرف چلتے ہیں. عربی زبان میں رنگوں کی پہچان. دیکھیں ہر زبان میں کلرز ہوتے ہیں، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جب بھی اس پہ بات کریں گے تو قرآن شریف میں بھی کچھ کلروں کا ذکر آیا ہوا ہے، تو ضرور ہم کیا کریں گے کہ یہ کلرز کے حوالے سے تھوڑا بہت ضرور پڑھ لیں گے، تاکہ یہ انفارمیشن اچھی ہماری ہو جائے گی. دیکھیں عربی زبان میں رنگوں کی پہچان یہ ہے کہ اس میں جیسے اردو میں یہ ہوتا ہے کہ نیلا نیلی، پیلا پیلی، ٹھیک ہے، تو ہرا ہری، سفید سفیدی نہیں ہوتی، کالا کالی ہوتا ہے، سفید سفید، مطلب یہ ایک ہوتا ہے، اس میں مونس مذکر اتنا نہیں ہے. لیکن عربی زبان کی وسعت چیک کریں کہ مذکر مونس دونوں اس میں موجود ہیں. پہلا ہے ریڈ کلر. میں نے اس کو کلر میں لکھا ہے، جو جس کلر کی بات کی ہے اسی کلر میں میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو ایزی لگے. مذکر اور مونس. اب ریڈ کو احمر، احمرو، تو یہ ہوگا احمراؤ، احمراؤ، ٹھیک ہے. اسودو، اسودو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سوداؤ. اخضرو، خضراؤ. ازرقو، زرکاؤ. ابیضو، بیضاؤ. اصفرو، صفراؤ. اب یہ ریڈ، بلیک، گرین، بلو، وائٹ، یلو، اب یہ آپ کو بالکل میرے حساب سے یہ رنگ جو ہے نا یہ یاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی پڑھتے ہیں نا کسی بھی لینگویج کو، تو اس میں یہ رنگ کا بھی بڑا اہمیت ہوتی ہے. تو اس میں میں نے چھوٹے سے جملے بنائے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو تھوڑا یہ کنفرم، مطلب یہ زیادہ پکا ہو جائے. ایک مرتبہ پھر احمرو، اسودو، اخضرو، ازرقو، ابیضو، اصفرو، ٹھیک ہے. یہ ہو گئے مذکر. مونس احمراؤ، احمراؤ، سوداؤ، خضراؤ، زرکاؤ، بیضاؤ، صفراؤ. ریڈ، بلیک، گرین، بلو، وائٹ اینڈ یلو. اب آ گیا یہاں پہ قمیض سفید ہے، اس کا کیا بنے گا؟ القمیض. اب القمیض کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کو قمیض کو معرفہ کرنا ہے، تو ہم نے اس کو معرفہ کر دیا. القمیض ابیض، قمیض سفید ہے. السماء ذرکاؤ. اب یہ ذرکاؤ اس لیے آیا ہے کہ السماء کیا ہے؟ مونس ہے، تو اس کی خبر بھی مونس ہی آئے گی، اس لیے ذرکاؤ آ گیا. قلم ہرا ہے. القلم، القلم اخضرو، اخضرو. اب یہ کیوں ہرا ہے؟ خضراؤ نہیں آیا کیونکہ یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. السیارۃ سوداؤ. اب یہ یہاں پہ گاڑی کالی ہے. اب گاڑی جو ہے یہ جنس کس کی کون سی ہے؟ اس کی جنس جو ہے وہ مونس ہے، اس لیے اس کو ہم نے اس میں ہم لے کے گئے. تو یہ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا سا سبق تھا، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ یاد کریں، پریکٹس کریں بار بار، اور بہت سارے جملے بنائیں. آپ کو جملے جتنے زیادہ بنائیں گے اتنی زیادہ یہ جو ہے نا بار بار آپ کو یہ استعمال میں آئے گا. تو جملہ بنانا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جملہ جو اس کے مبتدا اور خبر کے اصول، یہ اس کے بھی اصول آپ کو پکے ہوتے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ ان میں بھی جو ہے نا وہ مہارت، رنگوں میں بھی آپ کو مہارت آئے گی. تو میں امید کرتا ہوں آج یہ یہاں تک میں اس کو اسٹاپ کرتا ہوں. کل ایک نیا لیسن آئے گا جس میں ہم آگے جملہ اسمیہ کے جو ہے نا وہ مرکبات بنائیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے، بہت ساری پریکٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.